یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ویک میں ہم نے کیا تھا بری عورت، تو بہت سے لوگوں نے، بہت سی خواتین نے یہ کہا جی کہ یہ باتیں جو آپ نے کی یہ بالکل صحیح تھی، لیکن آپ کو اس طرح کرنا نہیں تھا پروگرام۔ حالانکہ یہی خواتین و حضرات جو ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہاتھ کے بارے میں، تو ہاتھ کی جو برائیاں ہوں وہ بھی بتائیں۔ اب میں برائیاں بتانے لگا ہوں تو اب آپ کا کام ہے نا کہ آپ برداشت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو بری عورت جو ہم نے کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ساری بری ہیں، یا مردوں کے بارے میں جو کہ آج ہم کریں گے کہ برا مرد، تو اس کا مطلب نہیں کہ مرد سارے برے ہیں۔ یہ صرف اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ہم تو جو کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو نا وہ تعریف اور اچھی بات تو برداشت کرتے ہیں، لیکن بری بات برداشت نہیں کرتے، اور یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم نہ بولیں۔ یقین کریں کہ اتنی کالیں ہمیں آتی تھی، اتنے میسج ہمیں آتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے نا اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ کے اندر جو برائیاں وہ بتائیں۔ تو میں نے تو پچھلے پروگرام میں، اس سے پچھلے میں میں نے کہا اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو برداشت کرو۔ تو بہت سے خواتین نے بتایا، بولا جی جو آپ نے بتایا یہ بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اتنا گہرائی میں آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا گہرائی میں نہ بتانا اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر میں تعریف کرتا رہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آج کا جو ہمارا دوستو ٹاپک ہے برا مرد، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تمام دنیا کے مرد جو ہیں وہ برے ہیں، جو جس کا ہاتھ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح لڑکیوں کے بارے میں یا بری عورت کے بارے میں کیا، تو عورتیں ہماری بچیاں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، اور ہمارے پروگرام دیکھنے والی تقریباً چھوٹی عمر کی جو ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں، اور جو بڑی ہیں کچھ ہماری بہنیں ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، ہلکا ہلکا برائی کی طرف جاتا ہوں کہ یہ جو ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اور باقی تو بندے سارے خود ہی سمجھ جاتے ہیں، گندم کھانے والے لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ تو آج جس برے مرد کا میں ہاتھ بنا کے بتا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھیں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، دوستوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں، یہ دیکھیں کہ یہ ہاتھ اگر آپ کے کسی عزیز کا، رشتہ دار کا یا دوست کا ہے۔ ہمارے یہ بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، کوئی بھی ایسا ہے تو اس سے آپ چھٹکارا حاصل کریں، اس کا رستہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی چیز یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ وہ حل کس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے کھڈا ہے، تو پہلے سے آپ تیار ہو جائیں کہ اس گڑھے میں گرنے سے پہلے آپ جمپ لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں تو اس کا علاج کریں، اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ خود چاہیں تو اپنی سوچ بدل کر اپنے کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ لکیریں آپ پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، آپ لکیروں پہ اختیار رکھتے ہو۔ لکیریں بدلنا میرے اللہ کا کام ہے، لیکن سوچ بدلنا یہ آپ کا اپنا کام ہے، اپنی سوچ بدلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بنا کے بتا رہا ہوں برے مرد کا ہاتھ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، ابھار زہرہ ہے جسے عشق و جنسی معاملات کا ابھار کہا جاتا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد دماغ کی لکیر، دماغ کی لکیر حسب دستور کچھ تو یہاں سے ٹچ ہوتی ہے، کچھ یہاں سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ جو جس شخص کے میں بنا رہا ہوں اس کے ہاتھ میں کافی ٹائم تک مل کے چل رہی ہے نا اس طرح سے، اور یہ لکیر کوئی خاص اچھی لکیر نہیں، آخر میں ادھر شاخ جا رہی ہے، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی اس سے نکل رہی ہے، اس طرح سے وہ بنا رہی ہے۔ اور جو دل کی لکیر ہے وہ اس سے دور ہونا جو نا اچھی علامت ہے، لیکن اس کے بالکل نزدیک ہے، یہ بالکل نزدیک، اور یہ بھی جزیرے دار اور اس طرح کی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی جزیرے دار ہے اور اس طرح کی لکیر ہے، اور یہ ابھار ضرورت سے زیادہ ابھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ضرورت سے زیادہ ابھرا ہوا ہے۔ اور پھر آگے ہم آ جائیں گے جسے ہم کہتے ہیں سورج شمسی
گراؤنڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کامیابی کی لکیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے۔ اور اس میں اگر جزیرہ بھی بنا ہو، یہ اس طرح جزیرہ بنا ہو یا اینڈ میں بنا ہو، یا شروع میں بنا ہو یا اینڈ میں بنا ہو، اینڈ میں بنے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آخر میں جو کام یہ کر رہے ہیں اس کام کا جو انجام ہے وہ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں، اس کا انجام سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور اگر آغاز میں یہ بنا ہوا ہے، یعنی سٹارٹنگ میں ہی اگر یہ بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام کو آپ نے شروع کیا سٹارٹنگ میں ہی اس میں بدنامی ہو گئی، تو آگے بھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں جو بھی ایسے معاملات ہیں، جو بھی ایسی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ان کی زندگی کی لکیر بھی یہ اس طرح سے ہوتی، جس طرح سے میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ زندگی کی لکیر ایسا لگتا ہے جیسے پھیلی ہوئی لکیر، اور کچھ ادھر خط جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ، اور پھر ان کی لک لین کافی دیر سے شروع ہو رہی ہے نا، یہ کافی دیر سے شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے شروع ہونا یہ سمجھو کہ آغاز سے شروع ہے، اور یہاں سے شروع ہونا کافی عرصہ ماں باپ کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد بہت دیر بعد آغاز کیا اپنی قسمت کا۔ اور یہ جو لکیر ہے، یہ جو لکیر ہے قسمت والی، یہ دو شاخہ ہے۔ دو شاخہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے بچے عموماً لاڈلے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی تمام خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور جب ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے یا ان کے سرپرست نہیں رہتے، تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو نشوں میں پڑ جاتے ہیں، یا بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، یا برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ تو اس میں ایسے ہیں کہ وہ خواجہ سرا کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خواجہ سرا کا روپ۔ اور خواجہ سرا بھی فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو جینین ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ جینین لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعا بدعا میں اثر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ ایسا ہے کہ جیسے مرد ہو کر اس روپ کو تار لینا یا اس طرح کر لینا، ان کے ہاتھ میں یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں اپنا یہ لکیر دیکھ لیں، دماغ کی لکیر، اس سے شاخ نکل رہی ہے، پھر آگے اس سے ایک شاخ نکل رہی ہے، اس طرح یہ ارادے بہت کرتے رہیں گے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کر نہیں پاتے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھرکی جیسے ہماری عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ٹھرکی ہے، یہ عورتیں دیکھ کر، یہ لڑکیاں دیکھ کر، یہ کچھ بھی ایسا دیکھ کر بیٹھ سکتا، تو یہ وہ لوگ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہاتھ میں نے بنا کر بتایا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ شروع میں اس طرح کے کام اور اس طرح کی چیزیں کر کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ جب وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر خود اس کام میں شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اس میں وہ اغلا بازی ہو یا اور کوئی ایسا وہ ہو، اس میں یہ آ جاتے ہیں۔ یہ تھا برا مرد۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ تمام مردوں کا نہیں ہے۔ جس کا ہاتھ میں نے بنایا، جس کا ہاتھ اس طرح کا ہے، ایسے لوگ بھی اگر چاہیں، یہ نہیں کہ حرف آخر ہے اس میں لکھ یہ بس یہی ہوگا جو مرضی کر، ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اپنے ارادے کو بدل سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اگر آپ پہ ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کی اگر پوزیشن آپ کے کسی دوست، عزیز یا رشتہ دار کے ہاتھ میں ہے، تو بجائے اس کو برا کہنے کہ اس کی اصلاح کریں اور اس کو اچھی سمت کی طرف لائیں تاکہ وہ اچھا ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس ٹاپک کو غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، تاکہ ہم آپ کو ہاتھ کے بارے میں کافی اچھے انکشاف کرتے ہیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ بری باتیں بھی آپ کو بتاتے رہیں، تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اب سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہمیں کیا ہے، کاشف صاحب نے کیا ہے کراچی سے، نصیب میں کامیابی ہے یا نہیں؟ پیارے دوست کاشف، آپ کے نصیب میں کامیابی ہے اور شہرت بھی ہے، لیکن 2021 میں آنے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا بشارت علی نے لاہور سے، اچھے دن کب آئیں گے؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے آپ کے گزرے ہوئے دن بھی برے نہیں ہیں، لیکن جس طرح کے اچھے دن آپ چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ 4 سے 5 ماہ انتظار کیجئے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کے حالات میں کافی حد تک تبدیلی ہوگی اور حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے شالو عالم نے سائیوال سے، شادی پسند کی ہو سکتی ہے یا نہیں؟
آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب ہوگی. شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتر ہوگی. اس کے بعد سوال کیا ہے شناز نے گجرات سے، یورپ جا سکتی ہوں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، لیکن فی الحال آپ کے ہاتھ میں لانگ سفر کی کوئی لکیر نہیں ہے. بن رہی ضرور ہیں لیکن مکمل نہیں ہے. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو جائے تو پھر سفر حتمی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے محمد ترین نے بھاولپور سے، حالات کب بہتر ہوں گے؟ آپ کے حالات 2022 کے درمیان میں اچھی پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ 4 سے 5 سال کا عرصہ آپ کے لیے بہتر اور اچھا رہے گا. اس کے بعد سوال کیا ہے رمیز نے جرمنی سے، میں جرمنی کے پیپر کب تک بن جائیں گے؟ پیارے دوست کوشش جاری رکھیں. فی الحال آپ کی جو پوزیشن ہے ہاتھ کی لکیروں کی، اس میں کافی معاملات میں بریک اپ آ رہا ہے، یعنی رکاوٹ آ رہی ہے. اس کے بعد سوال کیا ہے شفیقہ نے الہ آباد جلال آباد سے، میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ 2022-23 میں بہتر ہونے کے کافی چانس موجود ہیں. اس کے بعد سوال کیا سعیدہ لابیہ نے DIG خان سے، بچوں کے ساتھ باہر ملک شفٹ ہونا میرے نصیب میں ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی. اس کے بعد سوال کیا ہے ہادیہ نے کوہاٹ سے، میری شادی پسند کی ہوگی اور زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس تو نہیں ہیں. آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. اس کے بعد سوال کیا ہے شازیہ نے دولتانہ، میں جو کاروبار کرتی ہوں نقصان ہو جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کاروبار کروں یا نہ کروں؟ بالکل آپ کاروبار کریں اور کوشش کریں کہ ہر کاروبار کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. اس کے بعد سوال کیا ہے علی رضا نے میرے ہاتھ میں کامیابی ہے یا نہیں؟ کراچی سے، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 1 نہیں 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں، لیکن کامیابی کے لیے آپ کو 2021 کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد سوال کیا ہے کاشف نے لاہور سے، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023-2024 میں ہونے کے چانس ہیں. اگلا سوال کیا ہے 786 نے جھنگ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ہاتھ تو ماشاءاللہ بہت اچھا اور بادشاہوں والا ہاتھ ہے. کیا میرے ہاتھ میں ایسی کوئی بات ہے؟ جی اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن صحت کی جو لکیر ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بہت اچھی ہے، ایسی نہیں، درمیانی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں ابار زہرہ جو ہے وہ کافی ابھرا ہوا ہے. اس کو ہم جسمانہ گرمی کا ابھار کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ گرم چیزوں سے پرہیز رکھیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اگلا سوال کیا ہے ستارہ نے انڈیا سے، بیمار رہتی ہوں، کب میں ٹھیک ہوں گی؟ کب مجھے شفا ملے گی؟ تو ستارہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے جسم میں خون جو ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے، آپ کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ویجیٹیبل چیزیں اور پھلوں کا استعمال آپ زیادہ رکھیں تو بہتر ہونے کے چانس موجود ہیں. یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.